نے فرمایا اتنے اگر کام جان لیتے ہو، اتنا کام اگر کرتے ہو تو 2 درہم جو ہیں وہ کوئی زیادہ نہیں۔ تو اس پر وہ تیش کے اندر آ گیا اور غصے کے اندر آ گیا۔ میں سمجھ گئے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن پھر بھی اتنے صحابہ موجود تھے، حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو گرفتار کر کے لے آؤ، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ تو کہنے لگے نہیں، حضرت عمر نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، موت کے بعد آنے والی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں۔ ایک عمر بن خطاب ہے اور ایک عامر بن ہشام ہے جو ابو جہل کہلاتا ہے، ان دو میں سے ایک دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ابو جہل اچھا نہیں لگتا تھا، ابو جہل پیارا نہیں تھا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا اللہ میرے تمام صحابہ پر فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پر خاص طور پر فخر کر رہا ہے۔ جو ہیں فتح ہوئے، میں چند ایک کے نام بتا دیتا ہوں: عراق، مدائن، حلوان، جزیرہ، خوزستان، نہاون، اصفہان، حمدان، آذربائیجان، طبرستان، آرمینیا، فارس، کرمان، خراسان، سیستان، مکران، دمشق، حمص، لاذقیہ، یرموک، قنسرین، حلب، انطاکیہ اور بیت المقدس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 جولائی اور 2024 ہے اور اتوار کا دن ہے، اور اس کے علاوہ اسلامی جو تاریخ ہے وہ 10 محرم ہے اور 1446 ہجری ہے، اور آج کا دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم اور سسر پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا آج دن ہے۔ تو ان کی شہادت کے موضوع پر ہی انشاءاللہ میں آج تقریباً 5 سے 10 علمی نکات پر بات کروں گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کئی مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارتیں دیں۔ جو ٹاپ 10 صحابہ ہیں 10 مبشرہ میں سے، ان کے اندر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پہ ہیں۔ حالانکہ اسلام جب وہ لے کر آئے تو ان کا نمبر تقریباً 39واں یا 40واں تھا، یعنی 39 یا 40 نمبر پر وہ ایمان لے کر آئے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی محنت کی اور اللہ پاک کو اتنے زیادہ پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ ان کو لے آیا اور وہ خلیفہ دوم بنے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ باقی سارے جو صحابہ ہیں وہ مرید ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ اس جملے کا کیا معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے بارے میں یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ اس کو میری جھولی میں ڈال دے، اس کو اسلام لانے کی اور مسلمان ہونے کا شرف بخش، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے: اللہم اعز الاسلام لأحد العمرین، کہ میرے مولا یہ 2 عمر ہیں، یا لأحد الرجلین، کہ میرے مولا یہ 2 عمر ہیں۔ ایک عمر بن خطاب ہے اور ایک عامر بن ہشام ہے جو ابو جہل کہلاتا ہے، ان 2 میں سے ایک دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ابو جہل اچھا نہیں لگتا تھا، ابو جہل پیارا نہیں تھا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور عرفات کا میدان تھا، 1.25 لاکھ مقدس ہستیاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا اللہ میرے تمام صحابہ پر فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پر خاص طور پر فخر کر رہا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ادھر سے حضرت عمر فاروق آ رہے ہوں، ادھر سے شیطان آ رہا ہو تو ان کو دیکھ کر راستہ بدل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ان کے دور کے اندر جو اسلامی سلطنت ہے بہت زیادہ وسیع ہو گئی، 22 لاکھ مربع میل تک جو ان کی سلطنت ہے، اسلامی سلطنت، وہ پھیل گئی۔ جنگ یرموک بھی، جنگ قادسیہ بھی، اس کے اندر بھی جو ساری ہدایات دے رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مصر فتح ہو گیا، عراق، بڑے 50 سے زائد جو ہیں بڑے شہر جو ہیں فتح ہوئے۔ میں چند ایک کے نام بتا دیتا ہوں: عراق، مدائن، حلوان، جزیرہ، خوزستان، نہاون، اصفہان، حمدان، آذربائیجان، طبرستان، آرمینیا، فارس، کرمان، خراسان، سیستان، مکران، دمشق، حمص، لاذقیہ، یرموک، قنسرین، حلب، انطاکیہ اور بیت المقدس۔ یہ بڑے جو شہر ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر فتح ہوئے، تو کتنا عظیم انسان ہوگا۔ تو ان کی شہادت کے اوپر 5 سے 10 علمی نکات پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو پہلا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شہید ہوئے، کس آدمی نے ان کو شہید کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس بدبخت کا نام جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو اس کا نام ابو لولو فیروز تھا، اور یہ دیلمی تھا، اور اس کے علاوہ وہ مجوسی تھا، اور اس نے فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 6 وار کیے۔ 2 دھاری خنجر تھا، صرف ایک طرف سے نہیں بلکہ 2 دھاری خنجر تھا، اور حضرت عمر فاروق پر اس نے وار کیے، 6 وار کیے،
اور اس کے علاوہ جو ہے ایک وار جو ہے اتنا زبردست کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تاب نہ لا سکے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھا رہے تھے حضرت عمر، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کر نماز جو ہے وہ پوری کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے، اسی وقت انتقال نہ ہوا، بیمار ہو گئے، اور 2-3 دن کے بعد یکم محرم کو ان کا انتقال ہوا۔ اور اس کے علاوہ جب ان کو دودھ پلایا گیا، دودھ، تو وہ جو دودھ تھا وہ آنتوں کے ذریعے سے باہر آ گیا، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا بس اللہ تعالیٰ کا پیغام، موت کا پیغام میرے پاس آ گیا ہے۔ دوسرا علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لؤلؤ فیروز دہلوی نے کیوں شہید کیا، کیا وجہ تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ ابو لؤلؤ فیروز دہلوی، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام تھا، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ یہ وہی صحابی ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود الثقفی جو طائف کا رہنے والا، طائف کا سردار تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، بعد میں یہ رضی اللہ عنہ بھی بنے گئے اور ان کو شہید کر دیا ان کی قوم نے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین کے اندر جو تذکرہ آیا ہے حبیب نجار کا، تو یہ کہ ان کو بھی ان کی قوم نے جو ہے شہید کر دیا تھا، تو اسی طرح عروہ بن مسعود کو بھی شہید کر دیا۔ تو عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، جس طرح سہیل بن عمر آیا تھا اور بدیل بن ورقہ آیا تھا، تو عروہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک ہے، خوبصورت داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موتیوں کی طرح، تو اس پر ہاتھ لگاتا تھا، تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے تھے اور اپنا جو تلوار کا دستہ ہے وہ اس کو مارتے تھے اور کہتے تھے پیچھے ہٹ جا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ نہ لگا، اور یہی وہ صحابی ہیں جن کا یہ غلام تھا، یہ ابو لؤلؤ فیروز دہلوی۔ تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید اس لیے کیا کہ یہ جو ہے کام کیا کرتا تھا، بڑھائی کا بھی کام کیا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ یہ لوہار بھی تھا، یہ نقاش بھی تھا، اور چکیاں بھی بنایا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا ان کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ مغیرہ ابن شعبہ یعنی میرے جو مالک ہیں، میرے جو آقا ہیں، وہ مجھ سے جو ٹیکس لیتے ہیں میرے کام کرنے پر تو وہ زیادہ لیتے ہیں۔ ویسے عام طور پر لیا جاتا تھا 1 درہم، میں نے جو سنا ہے لیکن یہ میں نے پڑھا نہیں کہ 1 درہم لیا جاتا تھا، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ اس سے 2 درہم لیتے تھے۔ لیکن حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کام کیا کر لیتے ہو، تو اس نے بتایا کہ میں بڑھئی بھی ہوں، میں لوہار بھی ہوں، میں نقاش بھی ہوں، اور اس کے علاوہ میں چکیاں بھی بنا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اتنے اگر کام جان لیتے ہو، اتنا کام اگر کرتے ہو تو 2 درہم جو ہیں وہ کوئی زیادہ نہیں۔ تو اس پر وہ طیش کے اندر آ گیا اور غصے کے اندر آ گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر کہنے لگا، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے بھی کوئی چکی وغیرہ بنا کے دو، یعنی مفہوم یہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو تمہیں ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ جو ہے مدبر تھے اور اتنی زیادہ ان کی وہ تھی کیا کہتے ہیں، یعنی ان کا جو ماشاءاللہ جو ان کی ذہنی صلاحیتیں تھیں وہ بہت زبردست تھیں، اور فراست جو تھی ان کی بہت زیادہ پیک کو پہنچی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی حضرت عمر نے سمجھ گئے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن پھر بھی اتنے صحابہ موجود تھے، حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو گرفتار کر کے لے آؤ، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے چند ہی دنوں کے بعد 1-2 دنوں کے بعد جو ہے اسی نے ابو لؤلؤ فیروز دہلوی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، یعنی ان کے اوپر خنجر کے ساتھ ان پر وار کیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب وہ بھاگا ہے تو ابو لؤلؤ فیروز نے اور صحابہ کو بھی زخمی کیا، اور غالباً 4, 6 یا 7 جو ہیں صحابہ ان کو راستے میں مارا اور وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ صحابہ تھے یا وہ تابعی تھے، یعنی افراد تھے، ان کو راستے میں شہید کر دیا۔ پھر جب صحابہ نے پکڑ لیا تو اس نے اپنے ہی گلے کے اوپر خنجر پھیرا اور وہیں پر جو ہے اس نے خودکشی کر لی اور جہنم واصل ہو گیا۔ اور جو ہے حضرت عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے بھی اس غصے کے اندر کہ یہ جو مجوسی ہے اس نے قتل کیا، تو اس غصے کے اندر ایک ایرانی کو انہوں نے بھی جو ہے قتل کر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایرانی ایک گورنر تھا جس کا نام ہرمزان تھا، اور اس کے علاوہ حجرہ کا رہنے والا ایک عیسائی تھا جس کا نام جوفینہ تھا، ان کا بھی اس سازش کے اندر حصہ تھا، کیونکہ ایران کی جو تسخیر ہے، ایران کو جو فتح کیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے علمی نقطے میں بتایا اور بھی شہروں کا بتایا۔ تو ایران والے جو ہیں وہ اب ظاہر ہے طاقت کے زور پر، بازوؤں کے زور پر حضرت عمر کے ساتھ تو لڑ نہیں سکتے کہ اتنی بڑی سلطنت ہے، کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ تو جو ایرانی گورنر تھا یہی ہرمزان، اور اس کے علاوہ یہ جوفینہ، انہوں نے بھی اس سازش کے اندر حصہ لیا، لیکن صحیح پتہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، واللہ عالم۔ جب جنت کے اندر انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو پوچھ لینا۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس تحقیق کے اندر زیادہ نہ پڑھیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نقش قدم ہے اس کو اپنائیں اور آپ کی سیرت کو اپنائیں۔ تو تیسرا علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشین کے بارے میں یعنی اپنی خلیفہ کے بارے میں کہ کون خلیفہ بنے گا تو اس بارے میں کیا وصیت فرمائی، تو جواب یہ ہے کہ لوگوں کے ہی اصرار پر کہ لوگوں نے بہت زیادہ زور دیا کہ اپنے بعد اپنا جانشین جو ہے وہ مقرر کریں کہ کون ہوگا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کے نام لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ بڑے وہ صحابہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ راضی تھے اور ساری زندگی راضی رہے۔ تو وہ 6 آدمی کون تھے؟ تو وہ تھے 10 مبشرہ میں سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا، اسد اللہ، حیدر کرار، اور اس کے علاوہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 3 حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ الخیر، اور اس کے علاوہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ یہ 4 ہو گئے، اور نمبر 5 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 آدمیوں کے نام پیش کیے۔ حضرت ابو عبیدہ کا کیوں نہیں پیش کیا؟ تو وہ پہلے ہی جو ہے وفات پا چکے تھے، طاعون کے مرض کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی تھی جس میں کئی ہزار جو صحابہ ہیں وہاں بڑے بڑے، یزید بن ابو سفیان، اور اس کے علاوہ حضرت زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو برہنہ جو ہے جنگجو کے نام سے مشہور تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ جو ہیں طاعون کے مرض کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ عبادہ بن صامت، حضرت معاذ بن جبل، عبد الرحمن بن معاذ، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح طاعون کے مرض کے اندر شہید ہو گئے تھے، اور طاعون کے مرض میں جو فوت ہو تو اس کو شہید ہی کہا جاتا ہے، تو اس طرح اس لیے ان کا نام نہیں لیا۔ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان میں سے ہیں، بنو عدی میں سے ہیں، لہٰذا ان کا نام بھی اس لیے نہیں لیا، اور بیٹے کو بھی اپنا جانشین نہیں بنایا۔ کسی نے کہا شوشہ چھوڑا کہ اپنے بیٹے کو یہ خلیفہ بنا دیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ تو طلاق دینا نہیں جانتا، وہ خلیفہ کیا بنے گا، وہ حکومت کیا سنبھالے گا۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، ایک واقعے کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا، وہ انشاءاللہ بعد میں کبھی بتاؤں گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا جب یہ 6 حضرات جو ہیں آپس میں متفق ہو جائیں تو لہٰذا تم سب لوگ جو ہے اس کو اپنا خلیفہ بنا لینا اور اس کی اطاعت کرنا دل سے۔ چوتھا علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں کیا فرمایا، تو جواب یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اطمینان قلب کے موتی ٹپکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سکون دل کے دریا بہتے ہیں، اور راحت کے اور جان کے پھول جو ہیں وہ ان کی زبان سے جھڑتے ہیں۔ تو اتنی خوبصورت باتیں انہوں نے فرمائیں، اور اس کے علاوہ یہ میں نے سنا ہے، یہ تو میں نے پڑھی ہیں باتیں جو میں نے آپ کو بتائی تھیں، اس کے علاوہ میں نے سنا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار تھے، یعنی یکم محرم سے پہلے کے جو دن ہیں ان کو زخمی ہونے کے بعد کے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو گھبراہٹ کے عالم میں دیکھا، تو فرمایا کہ عمر کیوں گھبرا گئے، موت سے ڈر گئے؟ تو کہنے لگے نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، موت کے بعد آنے والی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ اتنے زیادہ پہنچے ہوئے اور اتنی جنت کے حقدار تھے اور ان کو جنت کی بشارتیں دنیا میں مل چکی تھیں، پھر بھی وہ گھبرا رہے تھے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے، اور ہمارے تو پلے بھی کچھ نہیں، اور ہم جو ہیں کتنے اطمینان سے بیٹھے ہیں، تو لہٰذا ہمیں جو ہے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت کی بڑی عمر کے، ایک تو ہے نا جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن فرمایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جنت کی بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کے جو سردار ہیں وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی، ان کو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، وہاں آپ علیہ السلام کو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفن کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کو کھودنے میں شریک تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے کندھے کے اوپر ہاتھ دیکھا، کسی نے ہاتھ رکھا، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے، رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ مجھے پتا تھا عمر یہاں اس جگہ پر تیرے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دفعہ بارہا پے در پے میں نے سنا کہ میں اور ابو بکر اور عمر گئے تھے، میں اور ابو بکر اور عمر آئے تھے، میں اور ابو بکر اور عمر اندر گئے تھے، میں اور ابو بکر اور عمر باہر آئے تھے۔ یہ میں نے تکرار میں ابو بکر اور عمر کا اتنا سنا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ اس جگہ پر حضرت عمر فاروق کے سوا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں حضرت ابو بکر کے بعد جس کو جگہ ملے گی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔
پانچواں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اور اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے تو وہ کیا تاریخ تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ 10 محرم کا دن تھا، اور اس کے علاوہ 24 ہجری تھی، اور ان کی جو مدت خلافت ہے یعنی خلافت کا جو عرصہ ہے وہ ہے تقریباً 10.5 سال، اور اس کے علاوہ جو ان کی عمر مبارک ہے وہ ہے 63 سال۔ اور نماز جنازہ جس صحابی نے پڑھائی وہ کتنا عظیم صحابی ہوگا؟ تو ان کا نام ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو روم کے اندر اسلام میں سب سے پہلے سبقت لے جانے والے ہیں۔ چھٹا علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھلی وصیت کے علاوہ اور کیا خاص وصیتیں فرمائی تھیں؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ مہاجرین، انصار، اعراب اور ان کے علاوہ جو ذمیوں کے حقوق ہیں ان کے حقوق کا خاص خیال رکھا جائے، اور اپنے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے قرض کے بارے میں فرمایا کہ میرے اوپر جتنا قرض ہے وہ ادا کر دینا، اور اگر تم سے ادا نہ ہو سکے تو میرے قبیلے والے یعنی بنو عدی والوں کو کہنا وہ ادا کر دیں، ان سے بھی نہ ادا ہو سکے تو تم کہنا جو میرا جو قبیلہ ہے قریش یعنی قریش کا جو بڑا سارے کے سارے جو افراد ہیں ان سے کہنا کہ وہ میرا قرضہ ادا کر دیں، اور قریش کے علاوہ کسی کو ہرگز نہ کہنا۔ ساتواں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ کیا تھا، یعنی وہ کیسے دکھتے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کا جو قد تھا وہ بہت طویل تھا، بہت لمبا تھا، یہاں تک کہ سینکڑوں کے مجمع کے اندر بھی یعنی بہت زیادہ لوگ کھڑے ہوں تو ان میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح طور پہ نظر آتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کی مونچھیں تھیں وہ بڑی بڑی تھیں، جو داڑھی ہے وہ بھی گھنی تھی، اور جو رخسار ہیں ان پر جو گوشت تھا وہ کم تھا۔ سر جو ہے میں نے یہ پڑھا کہ چندلا تھا، اب چندلا کا معنی کیا ہوتا ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ اس کے علاوہ جو ان کا رنگ تھا وہ گندم کی طرح تھا، مطلب یہ ہے کہ نہ زیادہ بہت زیادہ سفید تھا اور نہ کالا تھا، بلکہ درمیانہ رنگ تھا ان کا، اور بہت زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔ آٹھواں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی ازواج تھیں، یعنی آپ کی بیویاں کتنی تھیں؟ تو جواب یہ ہے کہ متعدد وقت میں یعنی مختلف اوقات میں بہت سی شادیاں کی، جن میں 6 جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلی شادی حضرت زینب بنت مظعون سے کی، جو عثمان ابن مظعون بڑے صحابی ہیں، ان کی بہن تھیں یہ۔ عثمان ابن مظعون وہی ہیں جو جنت البقیع کے اندر سب سے پہلے دفن کیے گئے، حضرت عثمان ابن مظعون کی بہن حضرت زینب ہیں اور زینب بنت مظعون۔ اور دوسری شادی ہے قریبہ بنت میتہ المخزومی، تو اس کو جو ہے مشرکہ ہونے کی وجہ سے، کافرہ ہونے کی وجہ سے اس کو طلاق دے دی، اور اس کے علاوہ ہے اس کے علاوہ ملکیہ بنت جرول، تو اس کو بھی اس کا یہ نام ہے، تو اس کو بھی مشرکہ ہونے کی وجہ سے طلاق دے دی۔ اور چوتھی جو زوجہ ہیں ان کے وہ عاتقہ بنت زید ہیں، تو ان کو بھی طلاق دے دی۔ ایک اور بھی ہیں جو 5ویں ہیں، ان کا نام بھی عاتقہ بنت زید ہے، اور یہ سعید بن زید کی بہن ہے، یعنی حضرت عمر کے خاندان میں سے ہیں، تو ان سے بھی انہوں نے شادی فرمائی تھی۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ زوجہ تھیں۔ پھر وہ طائف کے اندر جب وہ شہید ہو گئے، اور وہ بہت زیادہ آپس میں محبت تھی، اور ان کے تو اشعار بھی ہیں کہ جب ان کو شہید ہوئے، تیر جو تھا وہ اندر گیا، اور اس کا جو وہ آگے سے ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، پھل کہتے ہیں اسے، تو وہ اندر ہی رہ گیا۔ تو انہوں نے پھر شعر کہے تھے جب وہ شہید ہو رہے تھے کہ اعاتق لا انسا کی ماضر شارق وما ناح قمر الحمام المطوق اعاتق قلبی کل یوم ولیلۃ الیک بما تخفی النفوس معلق۔ اس طرح کے انہوں نے اشعار کہے تھے کہ جب تک سورج چڑھے گا اور قمری بولتی رہے گی، اور جب تک سورج ڈھلے گا، مفہوم یہ ہے کہ اے عاتقہ تیری جو یاد ہے وہ مجھے تڑپائے گی۔ اور پھر اس کے بعد ان کی شہادت پہ حضرت عاتقہ نے بھی اشعار کہے تھے، لیکن انشاءاللہ وہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو ان کی شہادت کے بعد، حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد، حضرت عمر فاروق نے ان سے نکاح کیا تھا، اور یہ نکاح حضرت عمر کی شہادت تک رہا۔ اور اس کے علاوہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت کی میں سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹی ہیں، ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی، اس وجہ سے کہ جو اہل بیت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، ان کے ساتھ میرا خصوصی تعلق ہوتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو رشتہ دیا تھا۔ تو یہ چھٹی زوجہ تھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 9واں اور آخری علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد یعنی بیٹے اور بیٹیاں کتنی تھیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جو تاریخ کے اندر نام آئے ہیں
تو وہ 2 بیٹیوں کے اور اس کے علاوہ کتنے 7 بیٹوں کے نام آئے ہیں، یعنی 9 اولادوں کے نام آئے ہیں۔ تو جو بیٹیاں ہیں تو ایک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جو حضرت رقیہ ہیں یہ حضرت ام کلثوم کی بیٹی ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں حضرت ام کلثوم، ان کی بیٹی ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی جو پہلی زوجہ ہیں حضرت زینب بنت مظعون، ان کی یہ بیٹی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انہی سے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے وہ ابو الحفص تھی، اور انہی کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، یعنی حضرت زینب سے جو پیدا ہوئے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو آپ کے بیٹے ہیں 7 جن کے نام آئے ہیں، تو وہ جو قابل ذکر ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عاصم بن عمر وہی ہیں جن کے نواسے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کو پتہ ہی ہے دودھ والا قصہ، انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ اور عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو زید ہیں یہ حضرت ام کلثوم کے ہی بیٹے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت مجیر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 7 حضرت ابو شحمہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں تک 9 علمی نکات پورے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے بہت المناک ہے، تو اس میں جو ان کی زندگی کے اندر جو اسباق ہیں اللہ تعالیٰ ان پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر موڑ کے اوپر جو ہے عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان کا جو عدل ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اور مظلوم کا ہم ساتھ دینے والے بنیں، اگر ہم مظلوم کا ساتھ نہیں دیں گے تو ایسا ہے جیسے ہم ظالم کی حمایت کر رہے ہیں، تو لہٰذا جو ظالم ہے اس کے ساتھ ٹکرائیں اور مظلوم کی حمایت کریں۔ مظلوم کی اللہ پاک کے ہاں بھی کوئی برادری نہیں ہے کہ وہ کافر ہے یا وہ مسلمان ہے، بلکہ صرف ایک ہی برادری ہے کہ وہ مظلوم ہے۔ اگر اس پر ظلم کیا جا رہا ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ سبق بہت اہم ہے کہ ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر عدل کرنے والے بنیں اور عدل کو پوری دنیا میں پھیلانے والے بنیں۔ اور عدل جب زندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ برکات آتی ہیں، امن و امان قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔